أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بے شک اللہ ارادہ رکھ دے کہ دور کر دے تواڈے تو ہر قسم دیاں نجاستاں اور گندگیاں، اے میرے نبی دے اہل بیت، اور پاک کر دے توانوں پاک کرنا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج 9 محرم الحرام 1445 ہجری دا ایک خطبہ جمعہ. اللہ کو دعا ہے یہ جڑا نواں سال اسلامی شروع ہویا ہے، اللہ اس سال نو ساڈے ساریاں واسطے بلکہ پوری امت مسلمہ واسطے خیر و برکت والا بنا دے. سال دا پہلا مہینہ ہے جدا نام محرم ہے، اور محرم دی اج 9 تاریخ ہے، اور اج مسلمانہ دا روزہ ہے. کہو الحمدللہ. جنہ رکھے اللہ قبول فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت نل جو اس دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او دے مطابق 1 سال دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے. حضرات، انہاں دناں دی مناسبت نال اج دے خطبہ جمعہ جو عنوان لے کے حاضر ہویا وہ ہے عظمت اور شان سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نواسے نے، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی لخت جگر نے. انہاں دعا دی عظمت اور شان آج دے خطبہ جمعہ بیان کرنا مقصود ہے. اللہ سانو سارے انو انہاں عظیم ہستیاں دی عظمت اور شان نو سمجھ کے اور انہاں دی سیرت نو سمجھ دیا ہویا
انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ جتھوں تک بات عظمت اور شان دی ہے، سب تو پہلے جو میں آیت مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دا تذکرہ فرمایا ہے، اور اہل بیت دی عظمت اور شان بیان کیتی ہے کہ رب نے اعلان کیتا ہے، اے میرے نبی دے اہل بیت، میں تانوں ہر قسم دیاں نجاستاں اور گندگیاں تو پاک کر دیتا ہے، اور ہر قسم دیاں نجاستاں اور گندگیاں تو تانوں میں دور کر دیتا ہے، تسی پاک ہو اور پاک ہی رہو گے۔ حضرات، اہل بیت میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے، سب تو پہلے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں آپ دی اہل بیت نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں آپ دی اہل بیت نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے بیٹے آپ دے اہل بیت نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حضرت حسن و حسین آپ دے اہل بیت نے، حضرت ام کلثوم میرے نبی دی نواسی اہل بیت نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے داماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت نے۔ انہاں تمام اہل بیت نو میرے رب نے پاک کر دیتا ہے، سارے اہل بیت نو رب نے کی کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ احادیث دے اندر دیگر کئی اور افراد دے متعلق بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اہل بیت ہون دیاں وضاحتاں فرمائیاں نے، لیکن چونکہ آج دے خطبے دا اے عنوان نہیں، اس واسطے میں اے تمام اہل بیت وچوں جنہاں نو رب نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اہل بیت آکھے ہے، اور رب نے نبی پاک دا اہل بیت قرار دیتا ہے، انہاں وچوں تذکرہ آج تواڈے سامنے کرنا ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دا۔ یہ دونوں ہی میرے پیغمبر دے اہل بیت نے، اور یہ اہل بیت کیویں بنے؟ آؤ ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی روشنی دے اندر اس بات نو سمجھ لو کہ اے دونوں ہی میرے نبی دے اہل بیت کیویں بنے، کیونکہ پہلے اہل بیت رب نے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں نو آکھے ہے، قرآن اس بات تے دلالت کرتا ہے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین اس بات تے دلالت کرتے ہیں، مگر میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی اندر اینا افراد نو، اینا دوواں نو، حضرت علی المرتضی نو، حضرت حسن نو، حضرت حسین نو، اینا نو اہل بیت کیویں میرے پیغمبر نے قرار دیتا ہے؟ صحیح مسلم دی روایت ہے اور دیگر کتاباں بھی موجود ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فجر دی نماز پڑھ کے تے آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر تشریف لے آئے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے سنیا بھیجیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو بلاندہ پیغام بھیجیا، حضرت علی المرتضی نو بلایا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو بلایا، تے حدیث دے اندر اے وے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دے اوپر اپنی چادر دے دیتی، او چادر جڑی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کندھیاں تے رکھی ہے، جنہوں رب نے مزمل تے مدثر آکھے ہے،
اللہ دے نبی علیہ السلام نے او چادر حضرت فاطمہ الزہرا تے دے دی تھی. حضرت علی المرتضی آئے, اللہ دے نبی نے انہاں دے اوپر بھی چادر دے دی تھی. حضرت حسن آئے, حسین آئے رضی اللہ تعالی عنہم, انہاں دے اوپر بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے چادر دے دی تھی. انہاں تے چادر دے کے ایک کام میرے پیغمبر اودوں کر رہے ہیں جدوں اہل بیت دیاں طہارت والیاں آیتاں اتر چکیاں نے, اہل بیت دی پاکیزگی والا حکم نازل ہو چکے ہے. اس وقت میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں افراد نو بلا کے, اپنی بیٹی, اپنے داماد, اپنے نواسیاں نو بلا کے چادر دے تھلے دے کے تے میرے پیغمبر علیہ السلام رب کو دعا کرتے ہیں. آپ فرماندے نے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, عرشاں والیا اے جڑے میرے چادر دے تھلے آ گئے نے, اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے. عرشاں والیا اے بھی میرے گھر والے نے, اللہ اے بھی اہل بیت نے. اور ایک روایت تے لفظ دے بھی نے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی دعا دے اندر اے بھی لفظ استعمال کیتے وَتَحِرُهُمْ تَطْحِيرًا, اللہ جی میں میرے دیگر اہل بیت دیاں طہارتاں دا تو اعلان کیتا ہے, ربا ایویں انہاں نوں وی پاک کر دے, ربا انہاں دیاں طہارتاں وی ثابت کر دے, ربا انہاں نوں وی پاک کر دے, انہاں نوں وی اہل بیت دے اندر شامل کر دے. حضرات میں حدیث دی روشنی دے اندر, اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر اپنا عقیدہ تواڈے سامنے رکھن لگا. میرے رب نے اپنے نبی دیاں ساریاں بیویاں نو اہل بیت کہہ کے تے اعلان اے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب دا قرآن اعلان کر دے, اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دے اہل بیت, اے میرے نبی دیو بیویو, اللہ توانو ہر قسم دیاں گندگیاں غلاظتاں تو پاک کر دینا چاہتا ہے. رب تواڈے اندر کوئی ایسی بات نہیں رکھنا چاہتا جدے نال تواڈے کردار دے اوپر کوئی جناب حرف آوے, تواڈی عزت تے کوئی حرف آوے. رب توانو پاک تے صاف کر دینا چاہتا ہے. جدوں اے آیتاں اتار کے میرے رب نے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں دیاں طہارتاں دا اعلان فرمایا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے عرشاں والے کو دعا کی تھی, اللہ جیڑیاں طہارتاں عائشہ نو عطا فرمائیاں نے, جیڑیاں طہارتاں حفصہ نو عطا فرمائیاں نے, جیڑیاں طہارتاں ام سلمہ نو عطا فرمائیاں نے, جیڑیاں طہارتاں زینب نو عطا فرمائیاں نے, جیڑیاں طہارتاں صفیہ نو عطا فرمائیاں نے, جیڑیاں طہارتاں ام حبیبہ نو عطا فرمائیاں نے, جیڑیاں طہارتاں اللہ میریاں دیگر بیویاں نو عطا فرمائیاں نے رضی اللہ تعالی عنہن. اللہ جیڑیاں طہارتاں جیڑیاں پاکیزگیاں انہاں واسطے بیان فرمائیاں نے, اللہ اوہی طہارتاں میری ایس بیٹی تے اے دے آل اولاد اے دے خامد واسطے بھی اللہ عطا فرما. اللہ انہاں نو بھی اہل بیت شامل فرما, انہاں نو بھی پاک تے صاف فرما. ہن میرا عقیدہ اے وے میں اہل بیت دا منکر نہیں, میرے رب نے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں نو اہل بیت کہہ کے انہاں دیاں طہارتاں دا اعلان کیتا ہے. میرے پیغمبر نے رب کو دعا کروا کر کے اپنیاں بیٹیاں, اپنے داماد اور نواسے نواسیاں نو اہل بیت وچ شامل کیتا ہے. میرے نزدیک نبی پاک دیاں بیویاں بھی اہل بیت نے, نبی پاک دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت نے, نبی پاک دے داماد علی المرتضی بھی اہل بیت نے, نبی پاک دے نواسے نواسیاں بھی اہل بیت نے. میں انہاں نو بھی اہل بیت ماننا, میں انہاں نو بھی اہل بیت ماننا. ایک نو قرآن نے اہل بیت آکھی ہے, ایک نو میرے نبی دی زبان نے اہل بیت آکھی ہے. میرے نزدیک سارے ہی اہل بیت نے اور الحمدللہ میرا عقیدہ سارے ہی پاک نے. سارے بولو سارے ہی.
اچھی بولو سارے ہی رب دا قرآن کہہ رہا میرے نبی دے اہل بیت دے بارے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ساریاں بیویاں میرے نبی دیاں پاک ساریاں بیٹیاں چار نے بولو کنیاں نے ایک کئی بدبختان دے نہیں کو بیٹھی ہے رب نے قرآن میں چاکیا یا ایوہ النبی کل ازواجی کا وبناتی کا اے میرے نبی کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو تے اپنیاں بیٹیاں نو بنات دا لفظ استعمال کیتا ہے اپنیاں بیویاں نو تے اپنیاں بیٹیاں نو اگر بیٹی ایک ہندی رب بنات دا لفظ استعمال نہ کردہ ایک بیٹی دا ذکر کردہ رب نے بنات دا لفظ استعمال کیتا ہے قرآن دس رہا ہے میرے پیغمبر دیاں ایک تو زیادہ بیٹی بلکہ یہ لفظ دلالت کر رہی ہے کہ تین یا تین تو زیادہ بیٹیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں اور میرے نبی دیاں چار بیٹیاں نے سارے بولو کنیاں چار بیٹیاں نے چار ہی اہل بیت نے چار ہی پاک نے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے داماد نے اللہ دے نبی نے انہوں بھی اہل بیت شامل کروایا ہے میرے حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما میرے نبی دے دو نواسے نے اللہ دے نبی نے انہوں بھی اہل بیت شامل کروایا ہے حضرت ام کلثوم میرے نبی دی نواسی نے اللہ دے نبی نے انہوں بھی اہل بیت شامل کروایا ہے اے سارے اہل بیت نے سارے پاک نے اور انہاں پاکاں وچوں تذکرہ میں کر رہا حضرت حسن تے حسین دا رضی اللہ تعالی عنہما اللہ انہاں دوواں نو اپنیاں جنتاں دے اندر جتھے رکھے آئی اللہ انہاں دے درجے ہور بلند فرما اے میرے نبی دے دوویں نواسے جنتی نے بولو کون نے جنتی نے اور انہاں دے جنتی ہون دی دلیل میں قرآن وچوں دیاں میرے رب نے قرآن دی اندر رکھی ہے اللہ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگوں جڑے اللہ دی راہ دے اندر قتل کر دیتے جاندے نے جڑے رب دی راہ دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے انہاں نو عام مردیاں ورگا مردہ نہ سمجھیا جے انہاں نو عام مردیاں ورگا مردہ نہ سمجھیا جے اللہ پھر کی نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون پہلی گل تھے وے او زندہ نے ربا زندہ نے تے پھر قبراں کیوں بنیاں اللہ زندہ نے پھر مزار کیوں بنے اللہ زندہ نے انہاں دیاں وراثتاں کیوں ونڈیاں گئیاں اللہ زندہ نے انہاں دیاں بیویاں بیوہ کیوں قرار پائیاں فرمایا سن لو اگلی گل بھی سمجھ لو بل احیاء عند ربہم یرزقون او زندہ دنیا دی زندگی وچ نہیں انہاں دی حیاتی دنیا والی نہیں وہ اپنے رب کول زندہ نے عالم برزخ وچ زندہ نے اور اللہ دیاں جنتاں دے اندر رزق دیتے جا رہے ہیں اے کنہ دے بارے رب نے آکھیا شہداء دے بارے کنہ بارے آکھیا شہیداں دے بارے دوویں اللہ دی راہ وچ قتل کیتے گئے نے دوویں شہید نے تے دوویں رب دیاں جنتاں چ آرام فرما رہے نے دوویں بولو کتھے آرام کر رہے نے اللہ دیاں جنتاں چ آرام کر رہے نے کون سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آؤ میں تو اڈے سامنے نہ دی عظمت اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی چو تو اڈے گوش گزار کر دیا اور انشاءاللہ
اے ممبر اللہ دی رحمت نال تسی سن رہے ہو سال سال تو ایتھوں گپاں بیان نہیں کیتیاں جاندیاں، من گڑت باتاں نہیں سنائیاں جاندیاں، قصے کہانیاں نہیں سنائے جاندے، کچیاں گلاں نہیں سنائیاں جاندیاں۔ الحمدللہ اے رب دی توفیق ہے، اس ممبر تو بیان ہوندا ہے یا رب دا قرآن بیان ہوندا ہے، آمینہ دے لال دا فرمان بیان ہوندا ہے، اور او بات بیان ہوندی ہے جیڑی مستند ہویا کر دیئے۔ اللہ سانو ایسے حق تے قائم رکھے۔ اساں انشاءاللہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی عظمت دے اندر کچیاں گلاں بیان نہیں کرنیاں، اساں انہاں دی عظمت اور شان دے اندر من گڑت باتاں بیان نہیں کرنیاں، اساں انہاں دی عظمت اور شان وچ کسے کہانیاں بیان نہیں کرنے، اساں انہاں دی عظمت اور شان دے اندر لوکاں دیاں بنائیاں ہویاں حقیقتاں بیان نہیں کرنیاں۔ اور جنہاں دی عظمت قرآن بیان کرے، جنہاں دی عظمت آمینہ دے لال بیان کرن علیہ السلام، اونا نالو ود کے عظمت والا کوئی نہیں، تے جنہ دی اینی عظمت ہے اونا واسطے کسے کہانیاں کڑن والا اپنا ہی منہ کالا کر دے، اوے انہوں ثواب نہیں لبدا، اجر نہیں لبدا۔ بلکہ ایک حدیث سن لو، میرے نبی دا فرمان صحیح مسلم دے حوالے نال نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ فرمان دینے جیڑا میرے تے جھوٹیاں گلاں منسوب کر دے، جیڑا میرے وال غلط باتاں منسوب کر دے جیڑیاں میں آکھیاں نہیں، فرمایا اس بندے نو چاہی دے اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا لے۔ کتھے بنا لے؟ سارے بولو کتھے بنا لے؟ جیڑا جھوٹیاں گلاں میرے نبی وال منسوب کرے او کتھے جائے گا؟ ایک کنے فرمایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہونو جھوٹی گل میرے نبی دے بارے تو آپ وال منسوب کر کے بنا، او جھوٹی گل اہل بیت دے بارے آپ وال منسوب کر کے بنا، او جھوٹی گل حسن و حسین رضی اللہ عنہما دے بارے تو من گڑت بات بنا کے نبی پاک منسوب کر کے سنا۔ اگر تو غلط بات جھوٹی بات بیان کر کے اور دی نسبت محمد الرسول اللہ وال کرے گا، میرے نبی نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اس واسطے سانو کی لوڑ ہے جہنم خریدن دی؟ اسی عظمت او بیان کران گے جڑی قرآن نے بیان کیتی ہے، آمینہ دے لال نے بیان کیتی صلی اللہ، اور جڑی سچی گل سناواں گے غلط بات دے نہ اسی خریدار ہاں، نہ اسی ویچن والے دین والے نہ سنان والے، ساڈا غلط بات نہ تعلق کوئی نہیں۔ اللہ سانو بچا کے رکھے، کہو آمین۔ آؤ سنو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے جیڑیاں عظمتاں بیان کیتیاں نے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے، اور اے روایت ابن ماجہ دے اندر حسن درجے نہ روایت موجود ہے۔ یعلا بن مرہ بیان کرتے ہیں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین حسین سبت من الاسبات۔ اے جڑی میں روایت سنا رہا نا، اے دی اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت نو میرے نبی نے بیان کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے حسین منی، حسین میرے وچوں میں، وَآنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین ہی چوہاں۔ کی مطلب ہے؟ میرا حسین نال تعلق ہے، حسین دا میرے نال تعلق ہے، حسین میرا خون ہے، میں حسین دا، حسین میرا، حسین منی وَآنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین میرے وچوں میں اور میں حسین وچوں ہاں۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام عظمتاں بیان فرما رہے ہیں، اللہ دے نبی شانہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے احب اللہ من احب حسین، اللہ او دے نال محبت کر دے جیڑا حسین نال محبت کر دے، اللہ او دے نال محبت کر دے جیڑا حضرت حسین نال محبت کر دے۔ اور میرے پیغمبر فرماندے نے حسین سبت من الاسبات،
حسین میرے نواسیاں وچوں ایک نواس ہے، اسبات وچوں ایک صبت ہے، حسین میری آل اولاد وچوں میں، حسین میرے نواسیاں وچوں ایک نواس ہے۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام عظمتاں بیان کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں حسین میرا میں حسین دا، جیڑا حسین نال محبت کردا ہے اللہ او دے نال محبت کردا ہے۔ حسین میرا نواسا، حسین میری اولاد ہے۔ حضرات ہن میں تے ایک گل دسنا چاہنا، آؤ ذرا توجہ کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت کرن والے نال اللہ محبت کردا ہے۔ اوے حضرت حسین نال محبت کون کردا ہے؟ آؤ ذرا تھوڑا جہا نا اس پاسے بھی روشنی پائیے، حضرت حسین نال محبت کون کردا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں اپنے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا، آپ نے مینوں سکھایا حسین جدو وتر دی نماز پڑھنی ہے، کیڑی نماز؟ سارے بولو، اچھی بولو، بول دے نہیں ہو۔ وتر دی نماز پڑھنی ہے تے وتراں چ دعا پتہ کیڑی پڑھنی ہے؟ اللہ دے نبی کیڑی پڑھنی ہے؟ ہن آج لوکی مسئلہ پتہ کی پوچھدے نے، اے جی دعا نہ ہوندی ہوے تے وتر ہو جاندا ہے؟ مولوی جی وترا دی دعا نہ ہوندی ہوے تے کلو اللہ پڑھ لئیے وتر ہو جائے گا؟ مولانا وترا دی دعا نہ ہوندی ہوے کو دوجی تیجی دعا جڑی ہوندی ہے پڑھ لئیے وتر ہو جائے گا؟ اے وکھری گل ہوئے گا کہ نہیں، یہ بات دا مسئلہ ہے۔ میں پوچھنا اور تم بڑے نعرے مار دا پھرنا میں حسینی میں حسینی مار دے نعرے، اسی حسینی میں حسینی۔ آ تو حسینی ہے جیڑی دعا اللہ دے نبی نے حضرت حسین نو سکھائی ہو تینوں یاد ہی نہیں؟ کی محبت ہے تیری حضرت اپنے نانا دیاں بیان کیتیاں نے اونا دا تینوں پتہ ہی نہیں؟ تو شربتہ دیاں شبیلاں لانو اپنے آپنو حسینی بنا لیا، تو دودھ دیاں شبیلاں لگا کے اپنے آپنو حسینی بنا لیا، تو کھیرا پکا کے ونڈ کے اپنے آپنو حسینی بنا لیا، تو بریانیاں کھوا کے اپنے آپنو حسینی بنا لیا۔ لوگوں سن لو، نہ شبیلاں لگان والا حسینی ہے، نہ پین پلان والا حسینی ہے، نہ کھان کھلان والا حسینی ہے۔ رب کعبہ دی قسم حسینی یا ہے جیڑا حضرت حسین دیاں دسیاں ہویاں تعلیمات تے عمل کرتا ہے۔ حضرت حسین دی داڑھی ایسی کہ نہیں؟ اچھی بولو ذرا، میں پڑھے ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی نو وسما لاندے سن، رنگ لاندے سن، چٹھی ہو گئی سی، چٹی داڑھی ہو گئی سی، حضرت حسین دی بڈھے سن تے داڑھی نو رنگ لاندے سن۔ او حسینیاں تو آنا میں حسینیاں مار ہاں ذرا ٹھوڑی دے ہاتھ، کہا تو حسینی ہے؟ چار چھریاں مار کے تے تو ایتھے دیگاں کھڑکا کے تو حسینی بن گئے۔ حسینی بنن واسطے اپنے گلے کٹوانے پہن گئے، حسینی بنن واسطے جہاد دا علم بلند کرنا پے گا، حسینی بنن واسطے عقیدہ توحید اپنانا پے گا، حسینی بنن واسطے اللہ دے احکامات مننے پہن گے، حسینی بنن واسطے محمد رسول اللہ دی تعلیمات مننیاں پہن گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوں اسی مننے ہیں، سانوں پوچھ اسی مننے ہیں۔ اور جیڑے رمضان جو تراویاں ساڑھے پیچھے پڑھ دینے ویتر پڑھ دے انہوں نے پتہ ہے اسی الحمدللہ دعا ہوئی پڑھنے ہیں جیڑی حضرت حسین نے نبی علیہ السلام کو لے کے سانو سکھائیے۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت، جنہوں اندیے پڑھ لو، وآفنا فی من آفیت، وتولنا فی من تولیت۔ اے دعا جیڑی ہے نا، جیڑی حضرت حسین نے نبی علیہ السلام کو سکھیے، پترا ہے دعا بھی طرح پڑھیا کر،
اسی اینو پڑھنے ہاں کیونکہ سانو حضرت حسین نال محبت ہے، سانو اللہ دے نبی نال پیار ہے، اور جے تینوں بھی پیار ہے آ پھر دعاواں پڑھنا جڑیاں حسین رضی اللہ عنہ نے پڑھیاں نے، طریقے او اپنا جڑے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنائے نے، عقیدہ او اپنا جڑا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ دے نال محبت کر دے جیڑا حسین نال محبت کر دے، اسی حسین نال محبت کرنے ہاں، اور سانو یقین ہے انشاءاللہ عرش والا بھی ساڈے نال محبت کر دے۔ اسی چھریاں نہیں مارتے، اسی حضرت حسین دی محبت دے خنجر نہیں مار دے، اسی حضرت حسین دی محبت دے زنجیراں نہیں مار دے، اسی حضرت حسین دی محبت دے اندر سبیلاں نہیں لگان دے، اسی حضرت حسین دی محبت دے اندر جناب بدماشیاں سریام روڈا بلاک کر کے نہیں کر دے، اسی حضرت حسین دے پیچھے چل دیا ہویا نبی پاک دے فرمان دے مطابق روزہ رکھنے ہیں۔ کی رکھنے ہیں؟ کیوں جی حضرت حسین نے رکھیا کہ نہیں رکھیا؟ اوہ عاشورے دا روزہ حضرت حسین نے رکھیا کہ نہیں رکھیا؟ میرے نبی مدینے جائے آپ نے 10 محرم دا روزہ صحابہ نو آکھیا رکھیا کرو، اللہ 1 سال دے گناہ معاف فرمائے گا۔ سارے صحابہ رکھ دینے، حضرت علی المرتضیٰ بھی رکھ دینے، بی بی فاطمہ الزہرا بھی رکھ دیا نے، میں کیویں من لواں کہ حضرت حسن نہ رکھ دے ہون گے، حضرت حسین نہ رکھ دے ہون گے، اے بھی ضرور روزہ رکھ دینے، اے نا میرے نبی دی تعلیمات دے مطابق 10 محرم نو عاشورے دا روزہ رکھے ہے۔ اس واسطے اہل حدیث بھی کیونکہ انہاں نال محبت کر دے، اسی بھی اج روزے الحمدللہ سانو محبت ہے نبی نال بھی، نبی دے خانوادے نال بھی، تے جیڑے کام تو کردا پھرنا دسنا حضرت حسین نے کدوں سبیلاں لائیاں، دسنا حضرت حسین نے کدوں کھانے پکا کے ونڈے 10 محرم نو۔ ایتھے بھی ایک مسئلہ سمجھ لو، آندے نے 10 محرم نو جیڑا کھانا پکا کے اپنے گھر والے نو کھلائے تے باہر بھی ونڈے، سارا سال اللہ دے رزق وچ برکت فرما دیندا ہے۔ کوئی ایک روایت بھی اس مسئلے نو ثابت کرنے واسطے موجود نہیں، صحیح سب روایتاں منکر اور ضعیف روایات نے۔ جے کوئی ایک روایت بھی صحیح ثابت ہوندی کہ 10 محرم نو کھانے پکا کے ونڈنے چاہیے نے تے میرا حسین ہر 10 محرم نو کھانے پکا کے بولو اوے کوئی مائی دلال ثابت کرے حضرت حسین نے 60-62 سال عمر دے اندر ایک باری بھی 10 محرم نو کھانے پکا کے ونڈے ہون، اور میں ثابت کرنا حضرت حسین نے ہمیشہ 10 محرم نو روزہ رکھے۔ کی رکھے ہے؟ تینوں کھانے پکانے کھانے تے ونڈنے مبارک، سانو حسینی تعلیمات دے مطابق محمدی سنت دے مطابق روزہ رکھنا مبارک۔ تو وہ کم کرنا جڑا حضرت حسین نے کدی نہیں کیتا، اسی وہ کم کرنے ہاں جڑا مرد دم تک حضرت حسین کر دے رہے۔ کون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مسند ابی یعلا اور ابن حبان دی روایت ہے، حضرت جابر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نو ایک گل اچھی لگ دی ہے کہ جنتی بندے نو ویکھے، کنو ویکھے؟ سارے بولو جنتی بندے نو ویکھے، فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ ابن علی، حسین بن علی نو ویکھ لے۔ کنو ویکھ لے؟ حسین بن علی نو ویکھ لے۔ میرے پیغمبر فرما رہے نے جیڑا جلدی ویکھنا چاہندے حسین بن علی نو دیکھ لے رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور تیرے پٹن نال حضرت حسین نے جنت نہیں جانا. میرے نبی پہلا بشارتاں دے چکے نے کہ حسین جنتی ہے. حسین بولو سارے بولو جنتی ہے. اور کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہاں دیاں عظمتاں بیان کر رہے ہیں, انہاں دیاں شاناں آپ میرے نبی بیان کر رہے ہیں. اور جیڑیاں عظمتاں جیڑیاں شاناں میرے نبی نے بیان کر دیتیاں نے, اوے تیریاں جھوٹیاں کسے کہانیاں او عظمتاں تک نہیں پہنچ سکدیاں. تیریاں جھوٹیاں کسے کہانیاں اونا شاناں تک نہیں پہنچ سکدیاں جیڑیاں عظمتاں میرے رب نے بیان کر دیتیاں نے, جیڑیاں شاناں میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کر دیتیاں نے. آؤ ذرا سنو عظمت کی ہے, شان کی ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث دے اندر آندا ہے حضرت ابو بکرہ کہو رضی اللہ تعالی. اے درمیان اے پکھے چلا دے ذرا, اگلا پکھا چلا دے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن بن علی الى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظیمتین من المسلمین. آج جڑی میں روایت پیش کی تھی ہے نا, اے بخاری دے اندر موجود ہے, ابو داؤد دے اندر موجود ہے, ترمذی دے اندر موجود ہے, نسائی دے اندر موجود ہے. اور اس روایت حضرت حسن دی عظمت نو میرے نبی نے بیان کیتا ہے. اوے حضرت حسین ہی تے کلے نواسے نہیں سن, حضرت حسن بھی ایسن کے نہیں, سارے بولو جی حضرت حسن بھی ایسن کے نہیں. اور حضرت حسن بھی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت وچوں ہے نے کہ نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عظمتاں میرے نبی نے بیان کیتیاں نے کہ نہیں. پر محرم چڑھ دے تے تسی ہر پاسے حسین 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 دیاں وعدہ سن دے ہو. کیا سنی, کیا بریلوی, کیا شیعہ, ہر پاسے حسین حسین دیاں وعدہ. امام باڑے بھی جو نکلن حسین حسین دیاں وعدہ, مسجد و ممبر و محراب تو نکلن حسین حسین دیاں وعدہ. اوے حسن دا تذکرہ کیوں نہیں ہو کرتے؟ او تے حسین دے وڈے بھرا نے, حضرت علی دے وڈے پتر نے, بی بی فاطمہ دے وڈے بیٹے نے, میرے نبی دے وڈے نواسے نے. اونا دا تذکرہ کیوں نہیں کر دے؟ میں دساں کیوں نہیں کر دے. اس واسطے نہیں کر دے جے حسن دا تذکرہ کیتا تے آ جڑیاں لڑائیاں پائیاں نے مک جان گیاں. آ جڑیاں لڑائیاں پائیاں نے اے مک جان گیاں. لڑائیاں مک گئیاں تے پھر نیازاں کتھوں آن گیاں, نظراں کیویں کھاواں گے, ٹھڈ کیویں بھراں گے. اے تے طریقہ شروع تو چلیا آ رہا کہ دو لوگاں نو لڑاؤ تے وچ بہ کے آپ کھاؤ. انٹرنیشنل بھی صورت حال ہی ہے. امریکہ دو ملکاں نو لڑا دیندا تے آپ پھر بہ کے بولو وہ ڈر دے ہو, بول دے کیوں نہیں, کھاندا رہندا ہے. کدی اسلحہ اونوں دیندا ہے, کدی اونوں دیندا ہے, کدی اودے کول روپیے لیندا ہے, کدی اودے کول روپیے لیندا ہے, لڑا دیندا ہے, آپ کھاندا رہندا ہے. اوے انجی پنڈاں دے چودھری بھی کردے نے, معاف رکھنا میں چودھریاں دے خلاف نہیں, پر حقیقت ہے او بھی دو گھراں نوں لڑا دیندے نے, پر اے پنچایتاں دے چکر وچ بیٹھ کے کھاندے رہندے نے. اے ہوئی کم اج دے پولیس افسر بھی کردے نے, او دو لوکاں نوں لڑا کے آپ رشوتاں کھاندے نے. اوے قوم دا وتیرا بن گیا ہے, قوم نوں لڑا دیو آپ بہ کے کھاندے رہو. حضرت حسن دا تذکرہ اس واسطے نہیں کردے جے حسن دا تذکرہ کیتا معاویہ نو گالاں نہیں پین گیاں رضی اللہ تعالی عنہ. جے حضرت حسن دا تذکرہ کیتا حقیقت کھل جائے گی. جے حضرت حسن دا تذکرہ کیتا لڑائیاں مک جان گیاں, قوم سمجھ جائے گی. جے قوم سمجھ گئی تے ساڈا ڈڈ کون بھرے گا؟ کون حضرت حسن؟
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر ممبر دے تشریف فرما خطبہ دے رہے نے. اللہ اللہ دے نبی ممبر تے خطبہ دے رہے نے تے میرے حسن رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے بخاری دی روایت ہے والحسن ابن علی الی جنبہ ایک پاسے نا نبی پاک نے حسن نو بٹھایا ہے اپنے ممبر تے کدے تے سارے نہیں بولے کدے تے آپ نے حضرت حسن کنو حسن نو بٹھایا ہے. کدی میرے نبی حضرت حسن نو ویندے نے کدی میرے نبی لوکاں وال توجہ کردے نے یقبل علیہ مرتن و یقبل علی الناس مرتن و علیہ اخرى. کدی میرے نبی حسن وال ویندے نے کدی لوکاں وال خطبہ دے رہے میرے نبی خطبہ دیندیاں کدی حسن وال ویندے نے کدی لوکاں وال ویندے نے کدی حسن وال ویندے نے کدی لوکاں وال ویندے نے تے خطبہ دیندیاں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور پتہ جے نا میرے نبی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا. اللہ دے نبی وحی تو بغیر بول دے سارے بولو بول دے میرے نبی تے وحی آئی ہے آسمان تو رب والو سنے آیا ہے میرے نبی نے ممبر تے کھلو کے سنا دیتا ہے. آپ اپنے اس حسن بیٹے والی اشارہ کر دینے اور آپ فرمان دینے ان ابنی حاضا سید ولا اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. آ جڑا میرا پتر بیٹھا ہے میرے کول حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت آئے گا یہ سردار بنے گا. بولو کی بنے گا اچھی بولو کی بنے گا سردار بنے گا. اللہ دے نبی سردار بن کے کی کرے گا فرمایا لعل اللہ ان یصلح به اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. ایک وقت آئے گا میرا اے پتر مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں چ صلح کروائے گا. میرا اے پتر کنہ دیاں جماعتاں چ من المسلمین سارے بولو منل اچھی بولو منل مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں فئتین عظیمتین دو بڑیاں جماعتاں مسلمانوں دی درمیان صلح کروائے گا میرا اے پتر. ایک وقت آئے گا پھر وہ وقت آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ دی جگہ تے خلیفہ بن گئے نے. خلیفہ بنیا نو حالے کوئی 5-6 مہینے ہوئے نے دو فوجاں نے سامنے آ گئیاں نے. ایک پاسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی فوج ہے ایک دے لوگ نے جنہ جو حضرت علی دے قاتل بھی موجود نے اے سارے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے ارد گرد نے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نال سلام مشورہ کیتا آؤ نا مینوں دسو جنگ کرنی چاہیے یا صلح کر لینی چاہیے. اے آندے نے نہیں اساں تے جنگ کرنی ہے اساں کشتیاں دے پشتے لا دینے نے اساں لاشاں سٹ دینیاں نے. رات پہ جاندی ہے انہاں لوکاں دے وچوں کئی بے وفا کوفی جڑے نے اور نکل دے نے نکل کے دوجے پاسے جا کے مخبریاں کرنیاں شروع کر دیندے نے. حضرت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا سودا کرنا شروع کر دیندے نے کہ اگر حسن نو اسی پھڑ کے لے آویے سانو کی دتا جائے گا سانو کنے دینار دیتے جان گے سانو کی مال دیتا جائے گا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نو پتہ لگ گیا کسے مخبر نے دس دیتا تواڈے لشکر وچوں لوگ تواڈے سودے پہ کر دے جے اے بے وفا لوگ جے انہاں کولوں بچ جایا جے. صبح ہوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں نظراں ماریاں تے نظراں مارن تو بعد خط لکھیا حضرت امیر معاویہ نو فرماندے نے امیر معاویہ میں مسلمانہ دا خون نہیں بہانا چاہتا میں قتل و غارت گری نہیں کروانا چاہتا میں اس گل تے آ گیا آج صلح کر لئیے تے مسلمانہ دا خون محفوظ ہو جائے.
حضرت امیر معاویہ بھی تیار نے، حضرت حسن بھی تیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لکھ پڑھ ہو گئی، تحریراں ہو گئیاں، صلح ہو گئی، مسلمان لڑائی تو بچ گئے، مزید خون خرابے تو بچ گئے۔ میرے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھوں تے بیعت کی تھی، حضرت حسن نے بھی کی تھی، حضرت حسین نے بھی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اینا دعا پراواں نے حضرت امیر معاویہ جنہ دی جماعت نو میرے نبی نے مسلمان جماعت آکھی ہے، حضرت حسن والی جماعت نو بھی مسلمان جماعت آکھی ہے، اور میں دو مسلمان جماعتاں دی اندر میرا اے پتر صلح کروائے گا۔ میرے نبی نے امیر معاویہ اور انہاں دے لشکر نو بھی مسلمان آکھی ہے، حضرت حسن اور انہاں دے لشکر نو بھی مسلمان آکھی ہے۔ حضرت حسن و حسین نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھوں تے صلح دی بیعت کر کے انہاں نو امیر المومنین من کے دنیا والیاں نو دس دیتا ہے کہ امیر معاویہ پوری امت مسلمہ دے امیر بن چکے ہیں۔ صلح کروائی کنے؟ حضرت اونچی بولو، کنے؟ حضرت بولو، کنے؟ حضرت کیویں صلح کروائی؟ امیر معاویہ دے ہاتھوں تے امارت دی، اونچی بولو، کی تھی؟ سارے بولو کی تھی؟ جتھے حسن نے بیعت کی تھی اوتھے ہی حسین نے بھی بیعت، بولو حسین نے بھی تے جے او چنگے نہیں سن اور تو آج امیر معاویہ نو گالیاں دینا اور کالیاں دی تے گل وکھری ہے، سنی بھی اپنے ممبراں تے چڑھ کے حضرت امیر معاویہ نو گالیاں کر دینے کہ نہیں کر دے؟ اور سن دے رہندے ہو نا، مندہ بول دینے کہ نہیں بول دے؟ دس حضرت حسن دے بارے تیرا کی فتوی ہے؟ حضرت حسین دے بارے او حسینی بنا پھرنے، آ تو حسینی ہے، حسین امیر معاویہ دے ہاتھے امارت دی بیعت کر رہے ہیں، تو امیر معاویہ نو گالیاں دے رہے ہیں۔ آ تو حسینی ہے جی دی حضرت حسین عزت کر رہے ہیں، وہ امیر انہوں مان لینا او دی عزت کرنا نہیں؟ دسو یار، اسی اگر کسے نو اپنا خلیفہ جان اپنا حکمران ماننے ہاں تو اسی او دی کی کرنے ہیں؟ عزت کیوں ذلیل کرنے واسطے ماننے ہیں؟ عزت ہی کرنے ہیں نا۔ حضرت حسن تے حسین حضرت امیر معاویہ نو کی دے رہے نے؟ اچھی بولو یار، تے تو حسینی ہے، تو امیر معاویہ نو گالاں کرنا پیا، تو امیر معاویہ نو مندہ بولنا پیا، تو امیر معاویہ چو کیڑے کٹ رہے ہیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تبرہ کر رہے ہیں۔ میں کیویں تینوں حسینی مننا؟ اگر تو حسنی تے حسینی ہوندا تے تو کسے صحابی تے زبان بول دو، کسے صحابی تے زبان، کیونکہ حضرت حسن و حسین نے کدی میرے نبی دے کسے صحابی تے زبان نہیں کھولی۔ تو کہتا حسینی ہے؟ آسی حسینیاں، اسی محمدیاں، اسی اہل بیت نو منن والے آ۔ کیوں جی؟ اے روایتاں اہل حدیثاں تو علاوہ کدی کسی اور کولوں بھی سنیاں جے؟ کیویں سنان؟ جے سنان تے سبیلاں نہیں لگ دیاں، جے سنان تے پریانیاں نہیں لب دیاں، جے سنان تے کھیراں دے حلوے نہیں لب دے۔ میرے نبی تے محرم دی 10/9 نو روزے رکھ رہے نے، میرے نبی دے صحابہ روزے رکھ رہے نے، میرے نبی دے اہل بیت روزے رکھ رہے نے، حسن و حسین دے بولو روزے تے تو کھانا پیا دنے بھی راتی بھی دوپہری بھی سویرے بھی۔ اور بشرما تیرا کہتا تعلق اہل بیت نال؟ تو انہاں دا نام لے کے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، وہ تے روزے رکھ دے سن۔ آؤ دساں کون نے حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے نے، ممبر تے کھلوتے نے،
تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ویندے نے سامنے دو بچے آ رہے نے. کون آ رہے نے؟ دو بچے آ. سرخ رنگ دیاں قمیضاں انہاں پائیاں نے. کیڑے رنگ دیاں؟ تے لمیاں لمیاں جویں دا عرب طریقہ ہے لمے چوگے پانا. تے لنگ ٹردیاں دوویں بچے ڈگ پیندے نے پھر اٹھدے نے پھر ٹرن لگ پیندے نے پھر ڈگ پیندے نے پھر اٹھدے نے پھر ٹرن لگدے نے پھر ڈگ پیندے نے. میرے نبی نے خطبہ چھڈ دیتا. صحابہ بیٹھے نے آپ خطبہ دے رہے نے خطبہ چھڈ دیتا. اچھا تو ایک اور بھی گل میں تمہیں دسنا چاہنا. اے خطبہ میرے نبی والا کادا دے رہے سن؟ جمعے دا. بولو کادا؟ سارے نہیں بولے کادا. تے کڈے کڈے سن حضرت حسن حسین جیڑے ٹردیاں ڈگ پیندے نے کڈے کڈے ہون گے. انہاں نو تیار کر کے جمعہ پڑھن کنے کھلیا؟ او بولو کنے کھلیا؟ تے اج دیاں ماواں نو ہوش ہی نہیں کتھے جمعہ ہو گیا. نہ ابا جمعہ پڑھن جا رہے ہیں نہ بال جمعہ پڑھن جا رہے نے. ابے نے بھی ادوں دوڑ لانی ہے جدوں 1:15 تو سوئی ٹپنی ہے تے بالا بھی تے پھر وہی تربیت پانی ہے نا. ایہو جی اولاد تیار کر رہے ہیں تو تے محبت اہل بیت نے کم ویخ اپنے تے دعوے ویخ اپنے. اما جی فاطمہ نے نکے نکیاں بچے حالا انہوں نے جمعہ کو فرض نہیں سنا ہویا نکے نکے بال سن تیار کر کے نوہا توہا کے سونے کپڑے پا کے تے بھیج دیتا جاؤ نانے پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ. اے دوویں بچے آ رہے نے صحابہ بیٹھے نے اگے جان دی کوشش ہے ٹردے نے ڈگ پیندے نے پھر اٹھدے نے پھر ٹردے نے پھر ڈگ پیندے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام ویکھیا خطبہ چھڑیا منبر تو تھلے اترے حضرت حسن دے حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو اٹھایا لے جا کے اپنے کول میرے نبی نے بٹھایا. پھر میرے پیغمبر منبر تے چڑھ گئے تے میرے پیغمبر نے پھر خطبہ شروع کر دیتا. تے خطبہ دیندیاں میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے صدق اللہ. او لوگو رب نے سچ فرمایا جے. اللہ دے نبی کی سچ فرمایا ہے؟ رب نے آکھیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تواڈے مال تے تواڈیاں اولاداں تواڈے واسطے آزمائش نے. آ ویکھو نا میرے بیٹے دوویں آئے جمعہ پڑھن واسطے آئے میں ویکھیا ڈگ دے آ رہے نے. فلم اصبر میرے کولو صبر نہ ہویا حتی قطعت حدیثی میں اپنی گل وچ ہی چھڑ دتی. ورفعتہما تے میں انہاں دوواں نو اٹھا لیا. میرے کول صبر نہیں ہو سکیا میں اپنے بیٹیاں نو ڈگ دیاں نہیں ویکھ سکیا میں اپنے بیٹیاں نو بار بار گردیاں اٹھدیاں نہیں ویکھ سکیا. میں خطبہ چھڈ کے انہاں دوواں نو اٹھا کے لیا کے اپنے کول بٹھایا ہے. اور رب نے سچ فرمایا ہے مال تے اولاد بندے نو آزمائش وچ پا دیندے نے. اور میں دسنا کی جانا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما او ہستیاں نے میرے نبی نے خطبہ چھڈ کے انہاں دوواں نو اٹھا کے لیا کے کول بٹھایا ہے. اور کیوں نہ اسی انہاں نال پیار کریے جنہاں نال میرا نبی اتنا پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. کون؟ حضرت حسن اور حسین. گل محبت دی سناواں پیار دی سناواں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اللہ اللہ. اور میں روایات پڑھیا ہے چونکہ جمعے دا وقت قلیل ہوندا ہے گلاں دوران جمعہ اللہ دی طرفوں بڑیاں آ جاندیاں نے جڑی تیاری کیتی نہیں ہوندی جڑیاں وچ کرنیاں پہ جاندیاں نے ضروری ہوندیاں نے. اے اللہ دی رحمت ہے. رب جدو اپنا دین بیان کروانا چاہتا ہے کئی گلاں رب منبر تے کھلوتے ہیں یاد کروا دیندا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک روایت میں سنا لگا. اللہ دے نبی نو کنا کو پیار ہے حضرت حسن و حسین نال کتنی کو محبت ہے حضرت حسن و حسین نال. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دعا کرتے نے میرے نبی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. حدیث دے وچ ہو دے لفظ بھی آئے نے ہما دے لفظ بھی آئے نے.
کلے واسطے بھی آئے نے دعا واسطے بھی آئے نے جتھے کلے واسطے آئے نے اوتے حضرت حسن واسطے آئے نے جتھے دو دے لفظ ضمیر دا لفظ جو جمع تثنیہ دا آیا ہے اوتے دعا حسن و حسین واسطے آیا ہے اور میں ایک ضمیر نہیں پڑھی وہ ہب و ہو نہیں پڑھی میں دوویں ضمیراں تثنیہ والی ضمیر پڑھ رہا تاکہ ایک ہی بات ہے سارا مسئلہ حل ہو جائے میرے پیغمبر دعا کر رہے ہیں اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما عرشاں والیا میں حسن و حسین نال محبت کرنا اللہ تو بھی انہاں نال محبت فرما جیڑا انہاں نال محبت کرے اللہ تو او دے نال بھی محبت فرما کدے نال حسن تھے سارے بولو حسن تھے پھر محبت کرنی چاہیے نا اللہ دی محبت لینی ہے تے نہ دعا نال محبت کرنے اور سارے بولو کرنے جیڑا محبت کر دے آج پھر وعدہ کرے آج تو بعد داڑھی نہیں لوائے گا چیما آندا انشاءاللہ نہیں لوائے گا انہوں پتا میں اگے نہیں لواندا اور دوجیاں نو آکھن دے جڑے لواندے نے اینا ہاں جی کی ہویا ہے 250 آندے ہو پاجی میں نا 500 نے پاویں اہل حدیث چاچے عبدالرزاق نے نقطہ پٹیا ہے ماشاءاللہ آندے نے 150 اہل حدیث داڑھی مننا ہے میں نا 500 وے میں نا 5000 ہے اور جیڑا داڑھی مننا ہے وہ پاویں اہل حدیث ہے میرے نبی دا حدیث نہیں مندا میرے نبی دی سنت بولو نہیں مندا اہل حدیث ہوئے یا اہل سنت ہوئے سنی اور اہل حدیث ہوئے جڑا میرے نبی دی سنت مند ہے میرے نبی دی حدیث مند ہے میرے نبی دا فرمان مند ہے کر چاچا وعدہ آج پھر تو آج تو بعد داڑھی لوائے گا وعدہ کرنا پھر میں بھی نہیں گل کر چھڑی میں نہ کوئی اہل حدیث ہوئے کوئی اہل سنت ہوئے اور جیڑا مرضی ہوئے جیڑا سنت رسول دی نہیں مندا حدیث رسول دی نہیں مندا میں انہوں سنی تے اہل حدیث سارے بولو نہیں مندا سارے بولو اے وزیران بات اکثر لوگوں نے پہلا بھی پتا میں تے پیچھے بھی یہی گل آندا رہا تے ایتھے بھی یہی آنا اہل حدیث ہو ہے جیڑا مصطفیٰ دی حدیث مننے اہل سنت ہو ہے جیڑا میرے نبی دی سنت مننے اسے گلے تے کئی آندے نے آفت دیل پیچھے نہ جایا کرو یہ کہہ دی رعایت نہیں کرتا یہ معاف نہیں کرتا کہہ نو ٹھیک ہے بھائی گل کھری کرانگے گل سچی کرانگے پاہمیں اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہوگے میرے نبی نے کی فرمایا اللہ میں نہ دعا نل بولو یار تم یہ نہ نل محبت کر جیڑا اے نہ نل محبت کرے تو او دے نل بھی تے آنا پھر دساں محبت کنے کی تھی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے اندر نے کتھے نے کربلا دے اندر نے دشمن کولے تلواراں ننگیاں نے سامنے نظر آ رہے ہے کہ ہن شہادت قریب ہے موت قریب ہے حضرت حسین نے حضرت علی نو مدد لئی پکاریا سارے بولو پکاریا حضرت حسین نے کربلا دے اندر حضرت علی نو مدد لئی پکاریا حضرت حسین نے کربلا دے اندر پنجتن پاک نو پکاریا حضرت حسین نے کربلا دے اندر نبی پاک نو مدد لئی پکاریا کنو آواز ماری سارے بولو کنو آواز ماری جے کوئی آندہ ہے کہ حضرت علی نو پکارے ہے حضرت جناب پنجتن پاک نو پکارے ہے حضرت رسول اللہ نو پکارے ہے دلیل پیش کر کوئی آیت لے کے آ کوئی حدیث لے کے آ کوئی مستند تاریخ لے کے آ میں حسینی میں حسنی میں محمدی کیونکہ حضرت حسین دا عقیدہ ساڈے کولے نہ حضرت حسین نے غیر اللہ نو آباد ماری ہے نہ اسی غیر اللہ نو آباد مارنے ہاں تلواراں دے سائے تلے حضرت حسین نے نمازاں پڑھیاں بولو نمازاں اچھی بولو نمازاں اور حسینیاں تو کنیاں کو پڑھنے قادہ تو حسینی ہے قادہ تو اہل بیت نال محبت کرنے والے
تیری محبت اہل بیت نال. اور سنی تے شیعہ دونوں کتاباں چ لکھی ہے. سنیاں دیاں کتاباں تے شیعہ دیاں کتاباں دونوں دے اندر اے روایت موجود ہے کہ حضرت حسین کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں جنگ کرنے واسطے کربلا دے میدان میں نکلن لگے تے اپنی آل اولاد نو ایک وصیت کرتے نے، اپنی بہن نو وصیت کرتے نے، اپنے بچیاں نو وصیت کرتے نے، او میری بہنیں زینب، او میرے بچے ہو، اگر میں اج ایتھے کٹ دیتا جاواں میرے نال وعدہ کرو تسی نوحہ نہیں کرو گے، تسی نوحہ تسی ماتم نہیں کرو گے، تسی گریبان چاک نہیں کرو گے، تسی وال کھولو گے نہیں کھولو گے، تسی اچھی اچھی رولا نہیں پاؤ گے، صبر کرو گے صبر کرو گے صبر کرو گے. او اہل بیت دے منن دا دعویٰ کرنے والے حضرت حسین وصیت کر کے جا رہے ہیں صبر کرنے، نوحہ نہیں کرنا، پٹنا نہیں، ماتم نہیں کرنا، گریبان چاک نہیں کرنا، کپڑے نہیں پھاڑنے، بال نہیں نوچنے، رخسار نہیں پٹنے. اوے حسینی تعلیم اتے میں عمل کیتا کہ تو عمل کیتا ہے؟ دس کون حسینی، کون حضرت حسین دی وصیت نو منن والا؟ حضرت حسین شہید ہوئے، بی بی زینب نے نوحہ کیتا، واویلا کیتا، ماتم کیتا، کپڑے پھاڑے، بال کھولے نہیں، رخسار نہیں پٹے، صبر کیتا. بولو کی کیتا؟ اچھی بولو کی کیتا؟ سارے بولو کی کیتا؟ تے تو اج کی کرنا ہے پیا؟ کون من رہا حضرت حسین نو؟ کون من رہا اہل بیت نو؟ آگے چل میں تینوں دسا کون حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے، اپنی زبان تو فرما گئے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے، اور روایت ترمذی ابن ماجہ مسند احمدی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. آپ فرمانے ہیں لوگوں سن لو، اے میرے دوویں پتر کون کون؟ حسن تے حسین. بولو کون کون؟ حسن تے حسین. سارے بولو کون کون؟ ایتھے کی آکھیا جاندا ہے؟ جنت حسین دی، جنت تے کعبہ علی دا، تے باقی سارے کتھے گئے؟ جنت حسین دی تے کعبہ تے باقیاں نو کتھے گلنا جے؟ آ سن کتاب و سنت دے مطابق جنت اللہ دی. بولو جنت، سارے بولو جنت. کعبہ بھی کدا؟ اللہ دا. کعبہ بھی تے جنت تے رب جوانا دی سرداری حسن تے حسین نو عطا فرمائے گا. سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت دے اندر حسن تے حسین دوویں ویر جنتی جوانا دے سردار ہوں گے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی بڑھیاں دے سردار ہوں گے. حضرات گل پوری پڑھنی چاہیے، پوری سننی چاہیے. اے ہے عظمت، اے ہے شان، اے ہے مقام، اچھا اے شان تھوڑی ہے جڑی حدیث جا گئی ہے، اے مقام تھوڑا ہے جیڑا ہن اپنے کولوں اساں کسے کڑنے نے، کہانیاں جھوٹیاں روایتاں من گڑت باتاں کڑ کڑ کے قوم نو سنانیاں. مینوں ایک دن ساڈے ایک ساتھی کہن لگے تسی سانوں روایتاں ہی نہیں سناندے جڑیاں دوجا مولویاں کول ہی سننے ہیں. اینی عظمت کئی مولوی بیان کر دیں، اور روایتاں تسی نہیں سناندے. میں پھر اپنے اس ساتھی نو دسیا کہ جیڑیاں روایتاں تانوں مولوی سناندے نے نا، وہ چوکھیاں جیڑیاں نے نبی پاک دیاں نہیں ہوندیاں، لوکاں دیاں بنائیاں ہوندیاں نے. اسی تانوں او روایت سنانے ہاں جیڑی توڑ پہنچ دیے قال رسول اللہ، قال رسول. اسی او گل سنانے صلی اللہ
علیہ چونکہ چنانکہ یہ ہے وہ ہے، راوی نے ایسے کہا، کیل ایسے ہے، کال ایسے ہے، قول ایسے، اے نہیں سنان دے اسی قال اللہ تعالی سنانے ہاں، قال رسول اللہ سنانے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ دساں کون حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے، فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا ہما ریحانہ تائیہ من الدنیا۔ میرے نبی نا حضرت حسن و حسین جدو آؤندے نا تے آپ انہاں نو گود وچ بٹھاندے، چم دے تے سونگ دے۔ میرے نبی چم دے تے سونگ دے تے آپ کی فرماندے ہما ریحانہ تائیہ من الدنیا، اے دوویں دنیا چ میرے پھول نے، اے دوویں دنیا چ میرے، ایک نو نہیں آکھیا دوواں بھراواں نو آکھیا اے دوویں دنیا چ میرے، میں اسے لیے انہاں نو چومنا بھی ہاں، میں سونگنا بھی ہاں، میں انہاں نو گود وچ بہانا بھی ہاں۔ تے محبت کنی کو ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نو؟ میرے نبی سجدے پہ جاندے، اے دوویں ویر آوندے میرے نبی دی کمر تے سوار ہو جاندے، میرے نبی دی پنڈے تے چڑھ جاندے، اللہ دے نبی سجدہ لمبا کر دیندے، جنی دیر تک تھلے نہ اتر دے میرا نبی سجدے سر نہ چک دے۔ آج تیری مسجد دے مولوی دا کوئی بال مسجد تے وڑا ہے ہاں والا زور ویلے آ جائے تے دیگر دی نماز پھر مولوی مسجد نہیں پڑھاندا۔ حاجی صاحب آندے نے مولوی جی تواڈے کول بال نہیں سانبے جاندے تے تسی جاؤ گھر اسی اور مولوی لے اونے ہاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے، حسن و حسین آ کے کمر تے سوار نے، میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیتا، یہ تھلے اترن گے تے سجدے اٹھا گا۔ کون؟ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرات وقت وہ زیادہ ہوندہ جا رہے ہیں، آؤ میں بات مقام دی طرف آواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حسن رضی اللہ عنہ دے بارے دے تو ہاں سنے ہیں کہ میرے پیغمبر نے فرمایا اے دو مسلمان جماعتاں دے درمیان کی کرائے گا؟ صلح۔ انہاں صلح کروائی، اے ہی انہاں دا قصور سی کہ انہاں نو زہر دے کے شہید کر دیتا گیا۔ کی دے کے؟ زہر دے کے شہید کر دیتا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو قصور کی سی؟ وہ آندے سن لڑائیاں مکا دیو۔ لڑائیاں سارے بولو لڑائیاں، تے جنہ دیاں روٹیاں لگیاں سن وہ لڑائیاں مکانا نہیں سن چاہتے، انہوں نے پھر برداشت نہ ہویا، انہوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ زہر دے کے شہید کر دیتا۔ اور حضرت حسین، حضرت سارے بولو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ زندہ نے تے نبی علیہ السلام نا ایک دن ام الفضل بنت الحارث انہوں دے گھر دے اندر گئے تے فرماندے نے میں خواب ویکھیا۔ کی ویکھیا؟ خواب ویکھیا رات نو۔ اللہ دے نبی تے خواب جڑا نا بڑا مینوں ایڈا کو پسند نہیں آیا۔ یہ کون فرما رہی ہیں نے؟ ام الفضل بنت الحارث۔ آپ فرماندے نے کی خواب ویکھی؟ فرماندے نے رأیت کان قطعۃ من جسدی کا، اللہ دے نبی تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا، تواڈے اچھی بولو، تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا او کٹیا گیا ہے تے میری گود وچ آ گیا۔ کتھے آ گیا؟ میری گود وچ آ گیا۔ تے نبی پاک فرماندے نے ام الفضل ایڈے چ پریشانی والی کیڑی گل ہے؟ اللہ دے نبی تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹیا گیا ہے تے میری گود وچ آ گیا ہے، میں تے بڑی پریشان ہاں، یہ کیویں دا خواب مینوں آیا ہے؟ نبی پاک فرماندے نے رائیت خیرن، میں تے اے دے وچ خیر ویکھ رہا۔ اللہ دے نبی کی ویندے ہو پے؟ فرمایا تالد فاطمہ تو انشاء اللہ غلاما یکون فی ہجرے کے، فرمایا ان قریب میری بیٹی دے گھر پتر ہوئے گا جدی پرورش تو کرے گی۔ میری بیٹی دے گھر ایک لڑکا ہوئے گا جدی پرورش، پھر حضرت حسین پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ سارے بولو کون پیدا ہوئے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تے آپ نے اولیاء کے میری گود وچ رکھیا، لے ایدی پرورش تو کرنی ہے،
تے اینو تو پالنے دا دھیان رکھنا ہے۔ تے ایک دن اللہ دے نبی پھر آئے میرے کول تے میں کی وینیا فائزا اینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریقان الدموع، میں ویکھیا اللہ دے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے۔ کی جاری نے؟ سارے بولو کی جاری نے؟ آنسو جاری نے اللہ دے نبی دیاں اکھاں وچوں۔ میں آکھیا اللہ دے نبی کی ہویا ہے تسی رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اے ام الفضل میرے کول جبرائیل آئے انہاں مینوں خبر دتی ہے آ جیڑا تہاڈا بیٹا ہے جیڑا تیری گود دے اندر ہے میرا نواسا، مینوں جبرائیل نے آکھیا ہے کہ میری امت دے کچھ لوگ اینو قتل کر دیں گے، اینو قتل کر دیں گے۔ تے مینوں جبرائیل نے نا سرخ مٹی بھی لے آ کے بخائیے کہ اے تواڈے بیٹے نو امت دے کچھ لوگ قتل کر دیتے جان گے۔ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت اور قتل دا آپ نے پشین گوئی کر دیتی ہے۔ اور آؤ حضرت حسین کمیں قتل ہوئے، کتھے قتل ہوئے، کنا قتل کیتا؟ ایک معمہ بڑا لمبا چوڑا اے دے پیچھے قصے کہانیاں تاریخاں اور پتہ نہیں کی کچھ بیان کیتا جاندہ ہے۔ کئیاں نو الزام تراشیاں گالاں مندے بول برا بلا کیا جاندہ ہے۔ میں چند لفظاں دے اندر اس بات نو تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، حق بات سنانا چاہنا، توجہ فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہو، عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ تیرا اے بندہ جتے سٹتا ہے کروٹ کروٹ جنت اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ تیرا اے بندہ محدث مدینہ، اللہ جتھے لیٹے آئے اچھا رتبہ نصیب فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم بیان فرمان دینے اے حج کرن گئے نے، کتھے گئے نے؟ اللہ سانو بھی لے جائے تے سستا حج کروا چھڑے۔ 14-15 لاکھ اللہ ساڈے کول حج نہیں ہوندا، ربا سانو کوئی اپنی رحمت نال حج کروا چھڑ۔ حضرت عبداللہ بن عمر حج کرن گئے نے تے اوتھے ایک بندہ آ گیا کوفے دا رہن والا۔ کتھوں دا رہن والا؟ سارے بولو کتھوں دا رہن والا؟ اور میرا نظریہ تو انو اکثر نو پہلا بھی پتا ہے، میں ایک باری نہیں متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفیاں نے 12,000 خط لکھ کے، کنے ہزار؟ 12,000 خط لکھ کے کوفے جو بلایا اور میدان کربلا دے اندر ذبح کر دیتا۔ کنے؟ کوفیاں نے، بولو کنے؟ جنہ بلایا انہیں شہید کیتا۔ میں دساں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے تے ایک بندہ آیا، آندہ میں مسئلہ پوچھنے تے مینوں کوئی بندہ دسو۔ لوگاں کیا او جدے دوالے بھیڑ بڑی ہے نا او دے کول جا کے مسئلہ پوچھ رہا ہے، وقت دا محدث صحابی رسول عالم دین ہے، او دے کول جا کے مسئلہ پوچھ۔ آ گیا آندہ جی میں مسئلہ پوچھنا آیا، لوگاں اشارہ کیتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وال، انہاں کول مسئلہ پوچھ۔ آندہ جی میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے، فرمایا پوچھ۔ سألہ رجل عن المحرم یقتل الزبابہ، آندہ جی مسئلہ ہے پوچھنا ہے، احرام بنیا ہوئے، احرام سارے بولو احرام حج دا یا عمرے دا احرام بنیا ہوئے تے بندے کو مکھی مر جائے مچھر مر جائے، مکھی مر جائے یا مچھر مر جائے، دسو ڈن کی پوے گا؟ ڈن کی پوے گا؟ احرام بنے ہیں تے بندے کو مکھیاں مچھر مر جائے تے ڈن کفارہ کی ہوئے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، جواب سنیا جا ذرا، اور یہ روایت بخاری اور جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ قالا عبداللہ بن عمر فرماندے نے اہل العراقی یسألونی عن الزبابی وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانی من الدنیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے لوگوں بیکھو عراق دا رہن والا جے احرام بن کے مکھی تے مچھر مارن دا مسئلہ پوچھ رہا جے، جدو اینا میرے نبی دی بیٹی دے بیٹے میرے نبی دے نواسے نو قتل کیتا، او دو اینا مسئلہ کوئی نہیں جے پوچھیا۔
اینا عراقیاں نے اینا کوفیاں نے جدو حضرت حسین نو شہید کیتا او تو مسئلہ نہیں پوچھیا تے آج مکھی تے مچھر مار کے تے مسئلہ پوچھن آ گئے نے اوے کون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے بارے میرے نبی نے فرمایا ہما ریحانی من الدنیا، اے دنیا دے اندر میرے پھول نے، اور جیڑا نبی دے پھول نو قتل کر دیا مسئلہ نہیں پوچھدا آج مکھی تے مچھر مار کے مسئلہ پوچھن آ گیا۔ اے فتویٰ کدھا ہے؟ میرا اور میرے کسے مسلک دے مولوی دا؟ اے فتویٰ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہما دے کی فرماندے نے اینا کوفیاں میرے نبی دے نواسے نو مار دیا مسئلہ نہیں پوچھیا، آج مکھی تے مچھر مار دیا مسئلہ پوچھ رہے نے۔ اور آج باقاعدہ جڑے پٹن والی قوم ہے نا انہاں دے مولویاں اپنی کتاباں چ لکھے ہے، اور انٹرنیٹ دے بات مشہور ہے، فیس بک تے مشہور ہے، مختلف واٹس ایپ گروپاں چ مشہور ہے، انہوں نے اعتراف کیتا ہے ہاں وہ ہمارے ہی بڑے تھے جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا۔ اہل تشیع مولویاں نے لکھی ہے اپنی کتاباں چ وہ ہمارے ہی بڑے تھے جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا۔ نالاندے نے یقین مانو وہ انہوں نے کیا تھا، ہم نے نہیں کیا، ہم تو پیٹ پیٹ کر ان کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ اور میں نو دسو حضرت حسین دا پیٹ کے کفارہ ادا ہو جائے گا؟ ان کے بڑوں نے یہ بات لکھی ہے، یہ خود مانتے ہیں ہمارے بڑوں نے قتل کیا حضرت حسین کو۔ اور پھر حضرت حسین مکیوں نکلے۔ اچھا ایک بھی مسئلہ سمجھ لو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکیوں سارے بولو یار نکلے، آندے نے نانے کا دین بچانے کے لیے نکلے، نانے کا دین بچانے کے لیے نکلے، یعنی اس جنگ نو کفر اسلام دی جنگ قرار دیتا جانا ہے۔ کیڑی جنگ؟ ذرا توجہ رکھنا، کمنٹ اتے ہو جان گے کوئی نہیں، گل دھیان رکھو، گل سمجھ جاؤ۔ آندے نے کفر اسلام کی جنگ تھی۔ کیڑی جنگ؟ سارے نہیں بول دے یار، کفر اسلام دی۔ حضرت حسین نکلن لگے، حضرت عبداللہ بن عباس کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے لیٹ گئے، سواری دے اگے، سارے بولو سواری دے اگے۔ حسین ویر اے جنہ کل تو چلے انہ کل وفا دی امید نہیں ہوں، علی نو قتل انہ کیتا، حسن نو قتل انہ کیتا، ویرا نہ جا انہ کل وفا دی امید نہیں ہوں، میں اگے لیٹ گیا ہوں، جے جانا ہی تے میرے تو ٹپ کے جا، میں تینوں نہیں ہوں جان دینا۔ اور مینوں دسو جے ایک کفر اسلام دی جنگ سی، آج جڑے صحابہ حضرت حسین نو جان تو روک رہنے انہاں تے کی فتویٰ لائیں گا؟ پھر تے انہاں لی گل ٹھیک ہو گئی نا کہ سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے سن، نعوذ باللہ استغفر اللہ، آندے رہے نا سارے کی ہو گئے سن، سارے صحابہ مرتد ہو، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ حضرت حسین دے کوڑے اگے عبداللہ بن عباس لیٹ گئے، ویرا نہ جا اینا کولو وفا دی امید نہیں، اینا ہی حضرت علی نو شہید کیتا، اینا ہی حضرت حسن نو شہید کیتا، آج تینوں بلا رہے نے نہ جائیں، میں تینوں نہیں جان دینا۔ حضرت حسین فرمان لگے نہیں مینوں اگوں خیر دی امید ہے، میں ضرور جانا ہے، مینوں جان دے۔ صحابہ روک دے رہے، صحابہ سارے بولو صحابہ روک دے رہے، پر کوفیاں دے 12,000 خط آئے سن۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے، بولو سارے بولو نکل گئے، اور پھر میں کہاں گا
سنیاں نے حضرت حسین نو بچان واسطے اگے لیٹ کے حضرت حسین نو روکن دی کوشش کی تھی، نہ جاؤ اس بے وفا طبقے کو، پر شیعہ نے 12,000 خط لکھ کے بلایا اور کربلا دے اندر شہید کر دیتا۔ سنیاں نے دفاع کیتا حضرت حسین دا۔ اور جے کفر اسلام دی جنگ سی تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو صرف اپنا خانوادہ لے کے کیوں نکلے؟ صحابہ کرام نال کیوں نہ چلے؟ کیوں منع کیتا؟ کیوں روکیا؟ اور حضرت حسین دی شہادت دے بارے بھی میرا عقیدہ سنو۔ کئی لوگ آندے نے العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، امارت دے لالچ وچ، توبہ نعوذ باللہ، امارت لین واسطے آ رہے سن، امارت دے جناب لالچ وچ آ رہے سن تے او امارت لین واسطے آئے تے شہید کر دیتے گئے۔ نہیں، میرا یہ عقیدہ نہیں، اہل الحدیث دا عقیدہ نہیں، جیڑا اے عقیدہ رکھ دے حضرت حسین دی توہین کر دے، ساڈا عقیدہ اے وے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دھوکا دے کے بلایا گیا اور کربلا دے اندر ظلمن شہید کر دیتا گیا۔ پھر ایک اور گل بھی ہے، گلاں کیڑی میں سناواں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھے جا رہے سن؟ خط کتھوں آئے سن؟ سارے بولو یار، خط کتھوں آئے سن تے جا کتھے رہے سن؟ کوفے۔ تے کربلا کتھے وے؟ اگر تواڈے کول کوئی نقشہ ہوئے دنیا دا تے ذرا ویکھیا جے، کوفہ کتھے وے تے کربلا کتھے وے؟ انج سمجھو اے کوفہ ہے تے اے کربلا ہے، ایتھوں راہ انج سیدھا کوفے نوں ٹر جاندے تے انج سڑک جاندی ہے شام نوں، کتھے جاندی ہے؟ تے راہ وچ کی آوندا ہے؟ کربلا۔ کی آوندا ہے؟ حضرت حسین کتھے جا رہے سن؟ اچھی بولو یار۔ خط کتھوں آئے سن؟ کوفیوں۔ جا کتھے رہے سن؟ بلایا کنہ سی؟ تے کربلا کیویں پہنچے؟ ایس میرے سوال تے غور کرنا، کربلا کیویں پہنچے ہو تے کوفے جا رہے سن؟ پھر کربلا پہنچے تے جڑے نال لے کے آ رہے سن وہ بھی نال سن، جڑے کوفی لے کے آ رہے سن وہ بھی۔ انہاں کہا جی تسی کتل دا ارادہ کیتا؟ فرمایا شام دا۔ کتل دا؟ سارے بولو شام دا۔ انہاں کہا جی اہاں تے نہیں شام جانا، اسی گیا تے سانو تو نہ مار چھڑنا ہے، خط اساں لکھے نے، خط اساں لکھے نے، اسی گیا تے سانو تو نہ مار چھڑنا ہے، اساں نہیں جانا، تسی جانا تے جاؤ، خط سانو دے جاؤ۔ حضرت حسین فرمان لگے جے خط تانوں دے دیاں تے میرے کول ثبوت کیڑا بچدا ہے؟ میں نہیں خط دینے۔ انہاں نے خط کھون واسطے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا، دیگر جڑے افراد سامنے انہوں نے شہید کیتا، خطاں نو اگ لگا کے ساڑ کے فرار ہو گئے۔ 10 محرم سن 35 ہجری دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میدان کربلا دے اندر شہید کیتا۔ کوفیاں نے اپنا جرم چھپان دی خاطر حضرت حسین ظلمن شہید کیتے گئے۔ بولو ظلمن، بولو ظلمن شہید کیتے گئے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ہن او گلاں میں نہیں تانوں سنا سکدا، ہائے پانی بند ہو گیا، میں تانوں روا نہیں سکدا، ہائے پانی بند ہو گیا۔ جبکہ روایتاں دے اندر حضرت امام ابن کثیر کہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ دے اندر لکھے ہے جس دن حضرت حسین شہید ہوئے اس دن خیمے جو پانی موجود سی، حضرت حسین نے غسل کیتا۔ کی کیتا؟ سارے بولو۔ جہدے کول غسل سے پانی موجود ہے پینا سے نہیں۔ کوئی ایک صحیح روایت حضرت حسین دے پانی بند ہون دی موجود نہیں، تو کیڑیاں سبیلاں لاندا پھرنا ہے؟ وہ اور باتیں تھیں جو تمہیں سنائی گئی، حقائق کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ 10 محرم سن 35 ہجری دے اندر شہید کر سن 53 نہیں 53 ہجری دے اندر کربلا دے میدان وچ 10 محرم نو ظلمن شہید کر دیتے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساڈا ایمان ہے
इन्हां नाल मुहब्बत करियो बगैर बंदा मोमिन बन सकदा। असी इन्हां नाल मुहब्बत करने आ, प्यार करने आ और इंशाअल्लाह हर चीज़ तो वध के करने आ और इंशाअल्लाह असी इन्हां दी तालीमात ते अमल करने वाले। अल्लाह सानू इस अकीदे ते जिंदा रखे, इहदे ते मौत नसीब फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم